الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک پیر صاحب کا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ بڑا ہی مشہور اور دلچسپ ہے۔ ایک پیر صاحب بہت مشہور گزرے ہیں، ان کے بارے میں ان کا نام تو کتاب میں نہیں ملتا، لیکن ان کا ایک مشہور واقعہ مجھے ایک جگہ سے مل گیا، ایک کتاب سے مل گیا، تو میں اس واقعے کو آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ ان کی خانقاہ میں لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اور ذکر اذکار سیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی خانقاہ جاری تھی۔ ایک صاحب بڑے دور سے آتے ہیں اور پیر صاحب کے ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں اور ذکر اذکار سیکھنے کے لیے ان کی خانقاہ میں ٹھہر جاتے ہیں۔ چنانچہ پیر صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب بھی لوگ دور سے آیا کرتے تو ان کے لیے کھانا ان کے گھر پر بنتا تھا اور حجرہ در حجرہ کھانا تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے پیر صاحب نے ایک باندی رکھی تھی۔ وہ باندی لوگوں کے کمرے میں جاتی اور ان کو کھانا دیتی۔ چنانچہ وہ باندی اس نئے مرید کے کمرے میں جاتی ہے تو جیسے ہی اس مرید کی نگاہ اس باندی پر پڑتی ہے وہ اسے عشق کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ ایسا چلتا رہا کچھ دن۔ جب وہ باندی اس کے لیے کھانا لے کر جاتی تو وہ اسے گھورتا۔ چنانچہ یہ بات پیر صاحب کو پتہ چل گئی، تو لیکن اہل اللہ زبان سے نہیں بلکہ تدبیر سے علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے بازار سے ایک دست آور میں دوا منگوائی، جیسے کہ جمال گھوٹا، اور اس باندی کو دے دیا اور اسے کہا کہ تم اسے استعمال کرو اور جب تمہیں حاجت پیش آئے تو تم اس خاص جگہ پر جا کر اپنی حاجت کو پورا کرنا۔ چنانچہ اس باندی نے پیر صاحب کے کہنے پر اس دوا کو کھا لیا اور اسے جب بھی تقاضا ہوتا تو وہ جا کر ایک خاص جگہ پر اپنی تقاضے کو پورا کرتی۔ چنانچہ ایک ہی دن میں اس باندی کی چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی، چہرہ ماند پڑ گیا تھا، حسن و جمال بالکل اس کا بکھر گیا تھا۔ تو شیخ صاحب نے اس کو کھانا دیا اور کہا کہ جا تم نئے مرید کے کمرے میں جا اور اسے کھانا دو اور جو معاملہ پیش آئے گا اس کی اطلاع مجھ کو آ کر دینا۔ چنانچہ وہ باندی جاتی ہے کھانا لے کر، تو وہ آدمی اسی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ جیسے ہی وہ آئے گی میں اسے دیکھوں گا اور اسے محبت کروں گا۔ تو جیسے ہی وہ باندی اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے وہ بالکل سہم جاتا ہے کہ یہ کون آ چکی ہے، کون آ گئی ہے۔ تو وہ باندی کہتی ہے میں فلاحی باندی ہوں، میں آپ کے لیے روز کھانا لے کر آیا کرتی تھی، آج بھی میں کھانا لے کر آئی ہوں۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے کھانا رکھ کر، اور ان کی عشق مزاجی کا نشہ بالکل اتر جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ صاحب کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ اب اس کا علاج ہو چکا۔ چنانچہ شیخ صاحب اس آدمی کو بلاتے ہیں اور اس سے پورا ماجرا سنتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ فلاں باندی کے عشق میں بالکل دل دادا ہو چکا ہوں، لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں آؤ میں تمہیں تمہاری محبت سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ پیر صاحب اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسر لے جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر اس باندی نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں یہی تمہاری اصل محبت ہے، کیونکہ تمہیں محبت اس باندی سے نہیں بلکہ اس کی باندی کی پیٹ کی گندگی سے تھی۔ جب یہ گندگی اس کے پیٹ سے نکل کر اس جگہ پر آ گئی تو تمہیں اس کی محبت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے اور پیر صاحب سے معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد وہ ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ہمیں اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ الفاظ سے نہیں بلکہ تدبیر سے علاج کرتے ہیں۔ آج ہمیں ایسے ہی اللہ والوں کی ضرورت ہے جو ہمارے دل کی اصلاح کر دیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔